حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی سچی داستان۔ سامعین، یہ داستان ہے ایسے عاشقوں کی جن کا ملن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے مرنے کے بعد دیکھا۔ یہ ایسے عاشقوں کی داستان ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو اور یہ داستان مکمل توجہ سے سنے تو اس کے سر کا درد جاتا رہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، جس کی بادشاہت انسانوں اور جنوں، چرند پرند، ہوا اور پانی اور جملہ نباتات پر تھی۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ انہوں نے تمام مخلوقات کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا کسی کو ایسی کہانی یا داستان معلوم ہے جو بالکل سچی ہو اور جو داستان مجھے سنائے اور میرے سر کا درد ختم ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ داستان سنانے کے بعد وہ بندہ مجھے اس داستان کی تصدیق کرائے گا، اور اگر تصدیق نہ کرا سکا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ساری مخلوقات خاموش تھی، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آخر کار ایک شاہین بول پڑا، حضور، میرا دادا شاہین ہمیں ایک داستان سنایا کرتے تھے، بالکل سچی اور تصدیق شدہ داستان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، تیرا دادا کہاں ہے؟ شاہین نے جواب دیا، حضور، میرا دادا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اڑ نہیں سکتا، اس لیے میرے ساتھ کسی کو بھجوا دیں تاکہ میرے دادا کو یہاں لے آئے، وہ آپ کو وہ داستان سنا دے گا اور اس کی تصدیق بھی کرا دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً چند ساتھیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے شاہین کو لایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ ساتھی گئے اور بوڑھے شاہین کو حاضر کیا۔ بوڑھا شاہین جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے داستان سنانے کا کہا، اور ساتھ ہی وہ شرط بھی دہرا دی کہ اگر داستان جھوٹی ہوئی تو سزا پاؤ گے۔ بوڑھے شاہین نے شرط مان لی اور داستان شروع کی۔ بوڑھے شاہین نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو ایک درخت میں میرا بسیرا تھا۔ ایک دفعہ ایک مسافر سفر کرتے ہوئے تھک کر اس درخت کے نیچے سستانے اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں دوسری سمت سے ایک کاروان نمودار ہوا اور درخت کے پاس سے گزرنے لگا۔ اس کاروان میں اونٹ اور گھوڑے بھی تھے۔ ایک اونٹ پر ایک لڑکی سوار تھی۔ جب وہ اونٹ درخت کے پاس سے گزرنے لگا تو اس لڑکی کی نظر اس مسافر پر پڑی جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا تھا۔ مسافر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور درخت کی ایک لٹکتی ہوئی شاخ کو پکڑ لیا اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی نے مسافر کو دیکھا اور مسافر نے لڑکی کو، اور دونوں ایک دوسرے پر عاشق ہو گئے۔ وہ کاروان آگے بڑھ گیا اور مسافر بھی آرام کرنے کے بعد اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد وہی لڑکی رات کو آئی اور اس درخت کے نیچے آ کر رکی اور اسی شاخ کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی جس شاخ کو اس مسافر نے پکڑ کر لڑکی کو دیکھا تھا۔ لڑکی نے درخت کی شاخ کو اتنے دیر تک پکڑے رکھا جتنی دیر تک اس مسافر نے پکڑا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اس طرح اس لڑکی کا معمول بن گیا تھا کہ ہر رات وہ آتی اور درخت کی اس شاخ کو پکڑ کر کھڑی ہو جاتی اور پھر وہاں سے چلی جاتی۔ ایک رات جب لڑکی وہاں آئی اور درخت کے نیچے اس شاخ کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی تو ایک مسافر کا اس راستے سے گزر ہوا۔ مسافر نے جب درخت کے نیچے کسی انسان کو دیکھا تو اپنی تلوار نکال لی اور غصے سے کہا، کون ہے جو درخت کے نیچے کھڑا ہے؟ فوراً سامنے آؤ۔ لڑکی گھبرا گئی اور مسافر کے سامنے آ گئی۔ اس مسافر نے لڑکی سے درخت کے نیچے اس طرح کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکی نے سارا واقعہ سنایا۔ اس مسافر نے لڑکی سے اس لڑکے کا پوچھا جس پر وہ عاشق ہوئی تھی کہ وہ لڑکا کس سمت گیا ہے۔
لڑکی نے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسافر لڑکی سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں تم دونوں کو ملاؤں گا۔ وہ مسافر سمجھدار انسان تھا۔ آگے جا کر ایک گاؤں میں داخل ہوا اور اپنے آپ کو اس نے طبیب ظاہر کیا۔ کچھ دن چند مریضوں کا اس نے علاج کیا۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ گاؤں میں ایک ایسا مریض ہے جس کو طبیبوں نے لا علاج کیا ہے۔ وہ نہ کچھ کھاتا پیتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ وہ مسافر سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو لڑکی پر عاشق ہوا تھا۔ مسافر فوراً اس لڑکے کے گھر پر پہنچا اور اس کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس کا علاج کروں گا۔ گھر والوں نے اجازت دے دی۔ جب مسافر اس لڑکے کے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکے کو بستر پر اوندے منہ پڑے ہوئے پایا۔ مسافر نے لڑکے کو آواز دی کہ جو عشق کرتے ہیں اس طرح اوندے منہ نہیں پڑے رہتے۔ لڑکا فوراً اٹھ بیٹھا اور مسافر سے پوچھنے لگا، آپ کو کس طرح علم ہوا کہ مجھے عشق ہوا ہے؟ مسافر نے لڑکی کے متعلق بتایا کہ وہ لڑکی تیرے عشق میں ہر رات اس درخت کے نیچے کڑی ہوتی ہے اور درخت کی شاخ کو پکڑ کر اپنے عشق کی پیاس بجھاتی ہے۔ وہ ایک لڑکی ہو کر اس طرح کرتی ہے اور ایک تو ہے جو بستر پر محبوب کے ملن کا انتظار کر رہا ہے۔ لڑکے نے فوراً کہا، مجھے وہاں لے جاؤ۔ مسافر نے لڑکے کے گھر والوں سے اجازت مانگی۔ گھر والے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی مسافر کو لڑکے کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ مسافر لڑکے کو لے کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ لڑکی وہاں آ گئی۔ مسافر نے دونوں کو آپس میں ملایا۔ لڑکا اور لڑکی اس درخت کے نیچے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اسی حالت میں صبح ہونے لگی۔ مسافر نے دونوں کو آواز دی کہ اب صبح ہونے والی ہے، چلو گھر چلیں۔ لیکن ان دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مسافر نے دونوں کو جھنجھوڑا، لیکن دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ مسافر نے لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کو بلایا، لیکن لڑکی اور لڑکے نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر ایک عقل مند آدمی نے ان دونوں کا معائنہ کیا تو کہا کہ دونوں وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں پر یہیں ایک کمرہ بنایا جائے اور یہی کمرہ ان کی قبر ہوگی۔ بوڑھے شاہین نے کہا، حضور، کمرہ بنانے کے لیے اس درخت کو گرا دیا گیا، اس لیے میں نے بھی اس درخت سے بسیرا کسی اور جگہ منتقل کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اب وہ جگہ ہمیں بتاؤ جہاں پر کمرہ بنایا گیا تھا۔ بوڑھا شاہین سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا اور اس جگہ لے آیا جہاں پر درخت تھا اور پھر کمرہ بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے تو اس جگہ کو ہموار پا کر بڑے غضبناک ہوئے۔ بوڑھے شاہین نے کہا، حضور، یہ 100 سال کی پرانی بات ہے، آندھی اور طوفانوں کی وجہ سے کمرہ ریت میں دب گیا ہوگا، آپ اس جگہ کی کھدائی کروائیں، کمرہ ادھر ہی تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کھدائی کرنے کا حکم دیا۔ کھدائی شروع کی گئی اور دن کے نصف پہر کے بعد کمرے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ جب کمرے سے ریت اور مٹی ہٹا دی گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سلیمان علیہ السلام جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو دونوں لڑکے اور لڑکی کو اسی حالت میں پایا۔ اچانک لڑکے نے سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھا اور لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی وہ آنکھیں ہیں جس پر میں عاشق ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، نہیں حضور، ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو ہم نے باتیں بھی نہیں کی۔ اس کے بعد لڑکے نے دوبارہ اپنی نظریں لڑکی پر مرکوز کیں اور پہلی والی حالت میں چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کمرے کے دروازے کو دوبارہ بند کیا اور کمرے کو اسی طرح ریت میں دبا دیا۔ روایت ہے کہ اگر یہ داستان کوئی بندہ مکمل توجہ سے سنے
تو اس کے سر کا درد جاتا رہے گا، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے سر کا درد ختم ہو گیا تھا۔ ختم شد۔